السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کی تیسری غزل جو کہ فیض احمد فیض نے تحریر کی ہے وہ پڑھیں گے۔ چونکہ یہ فیض احمد فیض ان کی حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ یعنی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہاں پر چرچ سکول مشن سکول میں انہوں نے ابتدائی تعلیم کی۔ اپنی محنت اور قابلیت سے لاہور میں انگریزی زبان میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ لیکچرر مقرر ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ٹریڈ یونین بھی بن گئے۔ تقسیم یعنی ہندوستان اور پاکستان کی آزادی جب ہوئی اسی زمانے سے 6 مہینے پہلے وہ پاکستان چلے گئے۔ وہاں پر پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر ہوئے، لیکن 3 برس کے اندر پاکستانی فوجی کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں بھی گرفتار ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد وہ رہا ہوئے۔ لیکن اپنے قید و بند کے دوران انہوں نے بہت سے شاعری مجموعے بھی شائع کیے۔ 1945 میں انہوں نے نقش فریادی، اس کے بعد قید میں دستے صبا ان کی اشاعت کردہ ایک شاعری مجموعہ ہے، اور اس کے ساتھ زندہ نامہ، دست سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، ان کی کلیات بھی شائع ہوئے ہیں۔ شعر سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے 1982 میں، اور نسخہ ہائے وفا ان کے نام سے لاہور میں بھی شائع ہوئے۔ فیض احمد فیض چونکہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کو بہت سی انعامات سے بھی اعزاز ان کو ملا، بہت سے انعامات ملے، یعنی سوویت یونین کا ایک بہت بڑا انعام لینن انعام، ان سے بھی ان کو فیض حاصل ہوا۔ اس کے بعد بہت سی غزلیں انہوں نے لکھی، اور ان غزلوں کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں چھا گئے۔ اور فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہی انتقال کر گئے۔ لیکن فیض احمد فیض نے اپنی شاعری میں بہت سے اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بھی ہم فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے محبوب کو جب بھی مخاطب کیا ہے، ان کا محبوب چونکہ عام محبوب کی طرح نہیں تھا، بلکہ ان کے محبوب کا اشارہ آزادی، امن، سکون اور انسانیت کی طرف تھا۔ ان کی پہلی غزل جو ہے اس میں لکھا ہے، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس شعر میں فیض فرماتے، اے میرے وطن کی تازہ ہوا، ایک بار آ کر میری چمن کے پھولوں میں اپنا تازہ رنگ بھر دے۔ آپ کے آنے سے گلشن میں پھول کھلیں گے، گلستان رنگ برے گلوں اور پھولوں سے مہک اٹھے، اور یہی میری چمن کا کاروبار ہے۔ اور قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ تو اس میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں، میرے دل کا کمرہ اداس ہے، اس ہوا سے کہو کہ کہیں سے میرے دوست کی خبر لا کر مجھے سنا دے، تاکہ میں یہ جانوں کہ وہ کیسا ہے، جس سے یہ اداسی دور ہو سکے، کیونکہ میں بہت اداس ہوں اپنے دوست کی خاطر۔ کبھی تو صبح تیرے کج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشکبار چلے۔ فیض فرماتے ہیں، اے میرے دوست، کبھی تمہارے ہونٹوں کسی کو کونے سے کسی طرح بات کا آغاز ہو جائے، اور کبھی تمہارے بھالوں کی مہک پھر آ جائے تو دل محصور ہو جائے، جس کے لیے میں بہت ترستا رہتا ہوں۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو اسی پر لکھتے ہیں شاعر، فرماتے ہیں، اے میرے دوست وطن، تجھ سے میرے دل کا ریشہ وابستہ ہے، آپ سے تو درد کا رشتہ قائم ہے، یعنی کوئی تجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو ہم دل و جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا تم پر تو نثار کرنے کے لیے اگر میرے پاس کچھ نہیں، مگر ہم تیرے غم گسار ہیں، ہم کسی اور کی حکمرانی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عقابت سنوار۔ اے وطن،
اے وطن تجھ سے دوری ہی ہماری اداسی کے سبب آج بھی ہے، لہٰذا اس کی فکر مت کرنا، ہم پہ جو گزری سو گزری، مگر تم سے تو اے ہجر شب ہجراں ہم اتنا روئے کہ تمہاری خصلت میں جو یعنی رونا دونا ہو عقابت ہم کو سنوارتے چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، غرا میں لے کے غراباں کا تار تار چلے۔ فرماتے ہیں جب بھی اپنے وطن کی بات کرنے کے لیے میرے جنوں کی باری آئی تو وہیں برعکس اس کے عزت افزائی حاصل ہو جاتی ہے، مگر ہم اپنے غراباں سے ایک ایک تار نکالتے گئے، یعنی آئے وطن تیری خاطر ہم جنوں کی حد تک روئے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فرماتے ہیں اے میرے وطن، یہ مقام ہی ایسا ہے جو تیری خاطر تمہاری لاج اور عزت رکھنے کے لیے نکلا، اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا، یعنی کوئی ایسا ظلم باقی نہ رکھا جو تمہارے چاہنے والوں پر نہ کیا گیا ہو، لہٰذا اس مقام میں سبوں کا حال یہی ہے۔ تو یہ تھی پہلی غزل فیض احمد فیض کی، جو انہوں نے اپنے وطن کے لیے لکھی ہے، کیونکہ وہ ایک انقلابی شاعر تھے، اس لیے وطن کی محبت الفت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔